له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. حضرت الاستاذ حضرت شیخ میرے مشفق و مربی، ہم سب کے مربی اور ہم سب کے شیخ، علماء اکرام اور سامعین اعظام، وقت بہت کم ہے. ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو کہہ کر ایمان لانے کا حکم دیا. ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہو، اس قدر یقین ہو، اتنا یقین ہو جتنا یقین صحابہ اکرام کا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان کمیت میں بھی مطلوب ہے اور کیفیت میں بھی مطلوب ہے، کوانٹیٹی میں بھی مطلوب ہے اور کوالٹی میں بھی مطلوب ہے. کوانٹیٹی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ہم ایمان لے کر آئیں. اللہ پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، ساری کتابوں پر، سارے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، آخرت پر، عذاب قبر پر، حشر پر، نشر پر، قرآن کریم پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی، کیسا ایمان مطلوب ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ایمان والو ایمان لے کر آؤ اس طرح جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے. تو صحابہ اکرام کا ایمان کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے معیار ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے، کچھ کجی ہے، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا معنی ہے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا. تقوی کے معنی ہے گناہوں سے بچنا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کبھی کانٹوں کے بیچ سے، جنگلات کے بیچ سے گزرنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا ہے. کیسے گزرتے ہو؟ اپنے کپڑوں کو بچا کر گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا دار درخت کپڑوں میں لگ نہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ تقوی یہی ہے کہ تم زندگی اس طرح گزار کے چلو کہ تمہاری زندگی میں حرام نہ آئے، گناہ نہ آئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، حرام کاموں سے بچتے ہوئے
زندگی کو گزار کر اللہ کے یہاں چلے جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم حرام کام سے بچیں، حرام کام سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیت کو درست رکھیں، کیونکہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور نیت اچھی نہیں ہے تو کام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ چاہے دکھنے میں بہت اچھا کام لگ رہا ہو، لیکن نیت بہت خراب ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ کے وہ کام مقبول نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ریاکاری۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، بخاری شریف، کئی ہزار حدیثیں ہیں اور ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث وہ نیت کے بارے میں ہے، انما الاعمال بالنیات۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو نیت سے کیوں شروع کی؟ وہ اس لیے شروع کی تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو، طلباء کو یہ تعلیم دیں کہ نیت ہی اصل چیز ہے۔ نیت درست ہوگی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، نیت ہی خراب تو سارے اعمال خراب، سارے اعمال ضائع۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 حدیثیں اس کتاب میں جمع کی ہے۔ ابو داؤد شریف میں 4800 حدیثیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 4800 حدیثوں میں کوئی آدمی اگر صرف 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، صرف 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل ایک لیکن نیت کئی ساری ہو سکتی ہیں۔ آپ عطر لگا رہے ہیں، اس میں 2-4 نیت ہو سکتی ہے کہ عطر لگانا سنت ہے، میں عطر اس لیے لگاؤں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، میں عطر اس لیے لگاؤں تاکہ میں خوش ہو جاؤں، میں عطر اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے، سستی نہ آئے، چستی آ جائے۔ یہ ساری نیت کر سکتے ہیں آپ۔ تو ایک عمل میں کئی ساری نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اکرام نے لکھا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، پلورل کا صیغہ استعمال کیا۔ پلورل کا صیغہ اس لیے استعمال کیا تاکہ پتہ چلے کہ ایک عمل میں کئی ساری نیتیں ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج امت میں یہ امت کی بڑی کوتاہی یہ ہے کہ امت نیت ہی نہیں کرتی۔ امت کے اندر خرابی نیت کی بیماری نہیں ہے، بلکہ عدم نیت کی بیماری ہے کہ امت نیت ہی نہیں کرتی۔ ایک عمل کی کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا وہ یہ کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کو اچھا لگنے کے لیے، کون سا انسان اچھا ہے اس کی ایک علامت ہے، وہ یہ کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی چیز کیا ہے؟ ایسی چیز جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس کو کہتے ہیں لا یعنی، کوئی مطلب نہیں، بیکار، اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ لا یعنی چیزوں کو چھوڑنا، اگر انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو آٹومیٹک اس کے پاس بہت زیادہ وقت بچے گا۔ جب وقت بچے گا تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گا، جب وقت ملے گا تو تسبیحات کی پابندی بھی ہوگی، جب وقت بچے گا تو ان کے پاس وقت ہوگا تو سنتوں اور نوافل پر عمل بھی کرے گا۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ فیس بک دیکھنے کے لیے، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے اور دنیا بھر کے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت رہتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں مل پاتا ہے۔ دنیا بھر کے کام کرنے کے لیے وقت ملتا ہے
لیکن تسبیحات کی پابندی کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، دنیا بھر کے کام کاج کرنے کے لیے وقت ملتا ہے، لیکن ہمارے شیخ کے پاس، استاذ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ ایک دن نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ نکالنے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سارے دنیا بھر کے کام پھر آسانی سے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ چیزوں کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم نے لا یعنی چیز کو، غیر ضروری چیز کو ضروری بنا لیا ہے، اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے۔ جو پہلی حدیث تھی کہ من حسن انما الاعمال بالنیات، اس کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ تصحیح نیت یہ تصوف کا مقصد ہے۔ یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو چلے اور جماعتیں لوگ لگا رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تصحیح نیت ہو جائے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رئیس الاحرار نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تصوف ہے کیا؟ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تصوف تصحیح نیت کا نام ہے، کہ آدمی کے اندر نیت صحیح ہو جائے، تصحیح نیت کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہی تصوف ہے۔ اس کی شروعات تو یہاں سے ہوتی ہے، لیکن انتہا بہت دور تک ہوتی ہے۔ انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ دیکھیے لفظ احسان یہ عربی کا لفظ ہے۔ ایک تو وہ احسان جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر احسان کیا، تو وہاں یہ مراد نہیں ہے، یہ عربی لفظ کا احسان ہے۔ اس کے معنی ہے اچھی طرح سے کرنا۔ احسان کے معنی ہے اچھی طرح سے کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز میں احسان کو پسند کرتے ہیں، یعنی اچھی طرح سے پیش کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہی بتائیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تائید کی، ہاں صحیح جواب دے رہے ہیں۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں آ کر پوچھ رہے ہیں بہت سارے سوالات کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اس میں یہ بھی سوال تھا قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے سوالات کیے، ان میں سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ انسان کیسا آدمی، کیسا انسان ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ انسان چلا گیا، وہ کچھ لمبا عرصہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی جانتے ہو وہ جو آدمی آیا تھا بہت سارے سوالات کر رہے تھے، کون تھا وہ؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی جانتے کون ہے، بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث سے علماء کرام نے بہت سارے مسائل نکالے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ سوال و جواب کے ذریعے بھی دین سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم حلقے لگاتے ہیں بیانات کے بعد یا تبلیغی جماعت میں جا کر حلقے لگاتے ہیں، اس میں جو سوال جواب ہوتا ہے، مفتی صاحب سے جو آپ سوال کرتے ہیں اور مفتی صاحب جو جواب دیتے ہیں، یہ اسی حدیث کی روشنی میں۔ ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی نکالا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، صحبت اختیار کر کے گویا کہ یہ دکھایا کہ صحبت سے بھی دین حاصل کیا جا سکتا ہے اور صحبت سے دین حاصل کرنا چاہیے۔
بہرحال یہ تصوف کا مقصد ہی یہی ہے کہ تصحیح نیت ہو اور اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے، یہ ہمارے دل میں جم جائے، بس جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف بیانات سننے سے نہیں ہوگا، یہ ہوگا علماء کرام کی صحبت سے۔ یہ جو ابھی ہم نے تقویٰ کے بارے میں کہا، تقویٰ اختیار کرو، یہ بھی کیسے حاصل ہوگا؟ یہ بھی حاصل ہوگا علماء کرام کی صحبت سے۔ صرف پڑھ کر اور سن کر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کرام کی صحبت حاصل کریں، اپنے شیخ کی صحبت حاصل کریں۔ شیخ کی صحبت حاصل کریں گے تو آٹومیٹک ان کے اندر جو صفتیں ہیں، ان کے اندر جو تقویٰ ہے، وہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر وہ منتقل ہوگا۔ ان کے اندر جو خوف الہی ہے وہ دھیرے دھیرے منتقل ہوگا۔ ان کے اندر جو معرفت خداوندی ہے وہ دھیرے دھیرے منتقل ہوگا۔ ان کے اندر جو اخلاص ہے وہ اخلاص دھیرے دھیرے منتقل ہوگا۔ ان کے اندر جو خشیت ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر منتقل ہوگا۔ یہ منتقل ہوگا صحبت سے، صحبت اختیار کرنے سے۔ ایک بات بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم دیا گیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام عربی بولنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن عربی سمجھتے تھے، عربی بولنا جانتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی عربی داں تھے، ان کی زبان ہی عربی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دیا۔ قرآن کریم دینے کے ساتھ ساتھ نبی بھی دیا، تاکہ اے نبی آپ قرآن کریم پڑھ کر انہیں سنائیں، اے نبی آپ قرآن کریم پڑھ کر انہیں سنائیں اور وہ آپ سے سمجھیں، آپ سے تعلم حاصل کریں، آپ کے پاس پڑھیں، آپ کی صحبت حاصل کریں، تبھی وہ صحابی بنے۔ صحابی کا مطلب ہے ساتھ رہنے والا، صحابی کا مطلب ہے ساتھ رہنے والا۔ تو صحابہ اکرام عربی جانتے تھے، عربی جاننے کے باوجود ان کے لیے ضروری ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے صحبت حاصل کی، تب وہ صحابی بنے، اور تب قرآن کریم میں ان کے لیے خوشخبری نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ جب کسی بھی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ جتنے صحابہ اکرام ہیں، ایک اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی اور ادنا سے ادنا صحابی، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب مغفور ہیں، سب کی مغفرت کر دی گئی ہے، اور سب کے سب جنتی ہیں۔ دنیا کے سارے اولیاء کرام مل جائیں تو کسی ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، اور جتنے اولیاء کرام ہیں سب کی نسبت صحابی سے جا کر رکتی ہے، پھر صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ کہ علماء کرام، یہ محدثین نظام جو حدیث بیان کرتے ہیں، تو کوئی ایسی حدیث نہیں جو صحابی کے بغیر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات نہیں جو صحابی کے بغیر ہو، صحابی کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اور یہ رتبہ کیوں ملا انہیں؟ یہ رتبہ انہیں ملا صحبت کی بنیاد پر۔ اس لیے علماء کرام کی صحبت حاصل کریں گے، اپنے شیخ کی صحبت حاصل کریں گے، اپنے پیر کی صحبت حاصل کریں گے، تو دھیرے دھیرے ان کی صفتیں بھی آپ کے اندر آئیں گی، دھیرے دھیرے تقویٰ بھی آ جائے گا، ایمان میں جو کیفیت مطلوب ہے وہ کیفیت بھی دھیرے دھیرے آپ کے اندر آ جائے گی۔ تو پہلی حدیث تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور تیسری حدیث کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے علماء کرام کا اختلاف ہے، کہ جن کے بارے میں آپ کو مسئلہ معلوم نہیں۔ دیکھیے، کچھ مسائل تو ایسے ہیں کہ بالکل کلیئر کٹ ہیں، حلال ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بالکل کلیئر کٹ واضح الفاظ میں قرآن و حدیث میں ہے کہ حرام ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ یا تو ان مسائل کی دلیلیں الگ الگ ہیں، مشتبہ ہیں،
کچھ علماء کرام کہتے ہیں جائز ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کر لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اتقى المتشابہات یا فمن اتقى الشبہات، تو جس نے ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچا تو گویا کہ اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ تو جس میں اگر مشتبہ کوئی معاملہ اگر مشتبہ ہو جائے کہ کریں یا نہ کریں تو بہتر کیا ہے، احتیاط کیا ہے کہ بھائی چھوڑ دو، رہنے دو۔ آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی، تو علماء کرام نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ 2 اور 3 میں اگر فرق ہو جائے تو 3 چھوڑ دو، گویا کہ آپ نے 2 پڑھا ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ آپ کو ایک سامان خریدنے کے لیے بازار جانا ہے اور سامان کی قیمت معلوم نہیں ہے کہ اس کی قیمت 50 روپے کے 60 روپے ہے، تو آپ کتنے روپے لے کے جائیں گے؟ 60 روپے لے کر جائیں گے۔ احتیاط پر عمل کرنا ہے، تو احتیاط پر عمل کیا جائے اور مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور معاملہ الٹا ہے آج کل، معاملہ یہ ہے کہ بھائی فلاں مولوی صاحب تو جائز کہہ رہے ہیں، چلو اسی پر عمل کر لیتے ہیں، یہ گنجائش تو نکل رہی نا، چلو اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو مکروہ چیزیں ہیں جن کو علماء اکرام گنجائش کے درجے میں نکالتے ہیں یا باطل ناخواستہ نکالتے ہیں یا کسی کے لیے نکالتے ہیں، بہتر ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور احتیاط پر عمل کیا جائے، صرف اور صرف احتیاط پر عمل کیا جائے۔ احتیاط پر عمل کریں گے تو آپ کا دین بھی بچ جائے گا اور آپ کی عزت بھی بچی رہے گی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو گویا کہ وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ گویا کہ حرام چیزوں میں کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کہ آج مشتبہ چیزوں پر عمل کر رہا ہے، کل اور آگے بڑھے گا، پرسوں اور آگے بڑھے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی پہلے فرائض سے غفلت کرتا ہے تو اس کی سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اور جو آدمی جس کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس کی فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، جس کی تسبیح سبحان اللہ نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں تو اس کی تہجد وغیرہ بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو دھیرے دھیرے آدمی جس طرح نیک کاموں کی طرف بڑھتا ہے اسی طرح دھیرے دھیرے آدمی گناہوں کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح گناہ کا کام کرنا گناہ ہے اسی طرح گناہ کے قریب جانا بھی گناہ ہے، گناہ کے بارے میں بتانا بھی گناہ ہے، گناہ کے بارے میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کے بارے میں ڈسکس کرنا بھی گناہ ہے۔ کوئی آدمی غیبت کر رہا ہو تو غیبت کرنا بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ غیبت کے بارے میں سننا بھی گناہ ہے، غیبت کے بارے میں سننا بھی گناہ ہے۔ کوئی آدمی، اسی لیے فقہاء کرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کسی کی اگر نماز چھوٹ جائے تو کھلے عام سب کو نہ بتاتے پھرے کہ میری نماز چھوٹ گئی، گویا کہ گناہ کی تبلیغ کر رہا ہے۔ وہ آج جس کی نماز چھوٹ گئی وہ دوسرے لوگوں سے کہہ رہا ہے، کل وہ بھی نماز چھوڑنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اگر گناہ ہو، کوئی غلط کام ہو، اس کی تبلیغ بھی نہ کی جائے، اس کی پردہ پوشی کی جائے، وہ دوسرے لوگوں کو نہ بتایا جائے، کیونکہ اگر وہ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی وہ کرنے لگے، وہ اگر کرے گا تو اس کا بھی گناہ ہو جائے گا۔ تو احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا گویا کہ وہ دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، بعض چیزوں کا علم ہمیں ہوتا نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تشاور الفقہاء العابدین، کہ ایسے علماء کرام سے تم مسئلہ پوچھو جو فقیہ ہوں، جو مفتی ہوں اور جو عبادت گزار ہوں، جن کے اندر خوف خدا ہو، جو اللہ والے ہوں۔ دیکھیے، اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو از خود عمل نہیں کرنا چاہیے، خود بخود عمل کریں گے تو گڑھے میں گریں گے۔ اگر کسی کو بائک چلانا نہیں آتا ہے اور بائک چلانا شروع کر دے اور بائک کے قوانین معلوم نہیں ہے کہ راستے میں کدھر سے جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے اور کہاں لیفٹ ٹرن لینا ہے، کہاں رائٹ ٹرن لینا ہے، اگر کسی کو معلوم نہ ہو اور وہ بائک چلانا شروع کر دے تو چالان کاٹیں گے کہ نہیں؟ پولیس والے ضرور کاٹیں گے، کہیں نہیں کہ وہ ٹھوکر کھائے گا۔ تو اگر آپ کو علم نہیں ہے اور آپ خود بخود عمل کرنا شروع کر دیں تو کہیں نہیں کہ ٹھوکر کھائیں گے۔
اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تشاور الفقہاء العابدین، کہ عبادت گزار عابد فقہاء کرام، مفتیان کرام، علماء کرام سے مشورہ کرو اور وہ تم کو جو حکم دے اس پر عمل کرو۔ یہ تیسری حدیث ہوئی۔ چوتھی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چوتھی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہ نہ پسند کرے، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں تو ہم دوسرے کے لیے بھی دوسروں کو بھی سلام کریں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری غیبت کوئی نہ کرے، ہمارے بارے میں کوئی چرچا نہ کرے، ہم کو کوئی بدنام نہ کرے، تو دوسرے کے لیے ہم یہ چاہیں کہ ہم اس کو بدنام نہ کریں، ہم دوسروں کے لیے بھی چاہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں۔ تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 حدیثیں ہیں، کوئی آدمی اگر ان 4 حدیثوں پر عمل کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ پورے دین پر عمل کر لیتا ہے، گویا کہ وہ پورے دین پر عمل کر لیتا ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جانا ہے۔ اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام انسان کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ 4 حدیث ایسی ہیں کہ ان پر کوئی آدمی اگر عمل کر لیتا ہے تو وہ انشاءاللہ پورے دین پر عمل کر لے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث میں عقیدے سے متعلق باتیں ہیں، معاملات عقیدہ یعنی تصحیح نیت، دل سے متعلق باتیں ہیں، عقیدے سے متعلق باتیں ہیں، معاملات سے متعلق باتیں ہیں، عبادات سے متعلق باتیں ہیں اور اخلاقیات سے متعلق باتیں ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ اور اسلام انہی 4 چیزوں کا نام ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، ہماری عبادتیں درست ہو جائے، ہمارے معاملات درست ہو جائے اور ہمارے اخلاق درست ہو جائیں۔ اخلاق درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فقہاء کرام کی، ہم علماء کرام کی، اپنے شیخ کی، اپنے پیر صاحب کی صحبت اختیار کریں۔ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ان کی باتیں دھیرے دھیرے ہمارے اندر آئیں گی، ان کی باتیں، ان کی صفتیں ہمارے اندر آئیں گی اور ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو تم کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ رہنے کے لیے کہا گیا ہے، رہنے سے فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں رہیں گے، صرف دور دور سے مصافحہ کریں گے، دور دور سے سلام کریں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اور ہم کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو کسی اللہ والے کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچ بات کہو، سچی بات کہو۔ 3 اعمال، 3 کام کرنے کا حکم دیا، ایمان لے کر آؤ، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچ بات کہو۔ سچ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل کھرے رہیں، کھوٹے نہ ہوں، جیسا آپ کا عقیدہ ہے زبان میں بھی وہی ہو، جیسا آپ کا ایمان ہے زبان پر وہی ہو۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی بات سے مسلمان لگنا چاہیے، آپ مسلمان ہیں تو آپ کے قول فعل سے مسلمان لگنا چاہیے۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کے خرید و فروخت، آپ کی شادی بیاہ، آپ جتنے عمل کرتے ہیں سب میں مسلمانیت جھلکنا چاہیے، سب سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں اور باہر مسلمان نہیں ہیں، مسجد میں ہیں ٹوپی کرتا پہنتے ہیں اور باہر جا کر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے۔ جب وہ نام بتاتا تب سمجھ میں آتا ہو یہ تو اپنا آدمی ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس طرح مسجد میں مسلمان ہیں تو باہر بھی مسلمان رہیں، آپ جس طرح مسجد میں مسلمان ہیں تو آپ کے معاملات، آپ کے خرید و فروخت، آپ کا لین دین، آپ کی ہر چیز مسلمان والا ہونا چاہیے، تبھی انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔
اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم یہ 3 کام کرو، ایمان لے کر آؤ، تقوی اختیار کرو اور سچ بات کہو۔ اگر تم ان 3 چیزوں پر عمل کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو 3 نعمتیں دیں گی۔ کیا 3 نعمتیں ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو درست قرار دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، دوسری نعمت کہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گی۔ ہم نے ایمان لایا اور ہم نے تقوی اختیار کر لیا اور ہم نے سچ بات کہی، ہر جگہ ہم سچے رہیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں اور تو سچے بن جائیں گے، ایمان میں سچے، اعمال میں سچے ہم بن جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں اگر ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، اور کیجیے، اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال، سارے اعمال کو درست کریں گے، صرف ایک عمل 2 عمل نہیں بلکہ سارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر اور ایک نعمت، بہت بڑی نعمت، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اکرام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اکرام کی صحبت نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ جو ہمارے مربی، ہمارے مشفق، ہمارے استاذ ہیں، حضرت مولانا شیخ حبیب الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم، یہ ہمارے استاذ بھی ہیں۔ میں نے 2000 میں حضرت سے، سن 2000 میں حضرت سے نور العزا فقہ کی ایک کتاب پڑھی ہے، بہت بہترین پڑھاتے تھے، بہت نیک، بہت ہی اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے۔ انہوں نے جو کچھ پڑھایا تھا آج تک ہمیں یاد ہے، 20-23 سال گزر گئے، آج تک ہمیں یاد ہے، جس لب و لہجے سے، جس سریلی آواز سے اور جس طرح سے انہوں نے پڑھایا تھا آج تک ہمیں یاد ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اصلاح کا بہت بہترین طریقہ تھا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک دن حضرت نے مجھے دیکھ لیا کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں، بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، چھوٹے بچے تو کبھی بیٹھ کر کبھی لیٹ کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو میں بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت نے کہا کہ ادھر آؤ، بیٹھ کر کیوں پڑھی تم نے نماز؟ میں نے کہا نفل پڑھ رہا تھا۔ کیا کہا میں نے؟ نفل پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے کہا کہ نفل کیا چیز ہوتی ہے؟ اب وہ غلطی نہیں رہی میری کہ نماز تم نے بیٹھ کر کیوں پڑھی، بلکہ غلطی اب یہ ہو گئی کہ تم نے نفل کیوں بولا۔ حضرت نے کہا کہ نفل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، نفل چیز ہوتی ہے، نفل، نفل کہنا ہے، نفل نہیں کہنا ہے۔ تو دیکھیے، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک وہ لفظ بھی یاد ہے مجھے، وہ طرز بھی یاد ہے، اور آپ سب کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں نے سوائے طبیعت خراب ہونے کے کوئی نماز بیٹھ کر نہیں پڑھی۔ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کوئی نماز، نفل نماز بھی بیٹھ کر نہیں پڑھی۔ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما دے اور اس کا بدلہ ہمارے حضرت کو بھی دے۔ تو بہرحال حضرت سے ایک بہت ہی زیادہ انسیت ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے، ہمارے استاد ہیں اور اصلاح کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے اگر آپ حضرت سے جڑے رہیں گے، حضرت کے بیانات سے استفادہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچ بات کہو، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں عنایت فرمائیں گے کہ تمہارے اعمال درست کر دیں گے، تمہاری مغفرت فرما دیں گے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ انشاءاللہ حضرت کی صحبت سے، اولیاء اللہ کے صحبت سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔
مفتی عمران صاحب آ جائیں.